أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ حضرات، آج ہم خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں حاضر ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ان چیزوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے شان کریمی کے تحت اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو بول دیں۔ تو حضرات، آج اس سوسائٹی اور سماج کا جائزہ لیں۔ اگر اسے دشمنی ڈاکٹر سے ہو تو ہماری نظروں سے اس ڈاکٹر کی ڈگری گر جاتی ہے۔ دشمنی ڈاکٹر سے ہوئی نہ کہ اس کی ڈگری سے۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو ڈاکٹر کس نے بنایا، اسے ڈگری کس نے دی؟ یہاں تک کہ وہ دشمنی بڑھتے بڑھتے اس ڈاکٹر کو لوگ مارنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اختلاف نہ کریں، اختلاف کریں اس بات پر جو ناحق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ دشمنی اللہ اس کے رسول تک پہنچ جائے۔ مثلا میرے خواجہ کو لوگ معین الدین کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں۔ اب لوگ اس کے اندر یہ چیز تلاش کرنے لگتے ہیں کہ معین کا معنی کیا ہے، حسن کا معنی کیا ہے، خواجہ کو عطائے رسول کہتے ہیں، آخر اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دشمنی فرعون کی حضرت موسیٰ سے تھی نہ کہ اللہ سے۔ فرعون نے کیا کہا، اگر یہ موسیٰ کا خدا نہ ہوتا تو میں مان لیتا، اگر جب یہ کہتا میں نے تجھے پالا ہے۔ موسیٰ کا خدا کوئی الگ خدا نہیں تھا،
بلکہ موسیٰ کا خدا، اس کو دشمنی موسیٰ سے ہوئی، اس کے خدا تک پہنچ گیا۔ تو یہی ماجرا آج ہمارے اس دنیا فانی میں دشمنی لوگ اولیاء سے کرتے ہیں، معاملہ اللہ اس کے رسول تک پہنچ جاتا ہے۔ عطائے رسول کا لقب حضور خواجہ غریب نواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، دشمنی رسول تک پہنچ گئی۔ کس لیے کہ عطائے رسول کیوں کہا گیا؟ انہیں عطائے رسول کس نے لقب دیا؟ حضور نے اگر عطائے رسول کا انہیں لقب دیا تو حضور بھی گئے اور اللہ نے حضور سے کہلوایا، تو دشمنی خواجہ سے ہوئی، یہاں تک کہ وہ دشمنی اللہ تک پہنچ گئی۔ تو مسلمانوں، آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے، اگر ڈاکٹر ہے تو دشمنی تمہیں ڈاکٹر سے ہونی چاہیے، اس کی ڈگری سے نہیں۔ کوئی عالم دین ہے تو تمہیں دشمنی اس کی ذات سے ہونی چاہیے، اس کی ڈگری سے نہیں۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو دشمنی انجینئر سے ہونی چاہیے، اس کی ڈگری سے نہیں، کیونکہ اس نے ڈگری حاصل کی اپنی محنت سے، نہ کہ تمہاری محنت سے، اور تم اسے ڈگری بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنی نالج نہیں ہوتی کہ وہ آپ تک کچھ پیغام پہنچا سکے، بلکہ وہ اپنے حد تک محدود رکھتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ سے دشمنی کرنا گویا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے، جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی، اس کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ تو آپ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ کریں۔ اولیاء اکرام سے گستاخی اور ان سے دشمنی سب سے بڑی ہلاکت کا سبب ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ تم ان کے ساتھ رہو اور اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ تو حضرات، ہمیں انہوں کے ساتھ رہنا ہے اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ تو حضرات، جب ہم اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں تو تھوڑی دیر تک آپ کو میں اجمیر مقدس پہنچا دوں اور تصور میں غریب نواز کا روضہ مقدس نظر آ جائے گا، بلکہ آپ ان کی آبائی وطن چلے۔ آبائی وطن ان کا کیا ہے؟ سنجر، جہاں حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی ولادت بسعادت ہوئی، اور سنجر کا وہ علاقہ جہاں پر غریب نواز کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین اور والدہ بی بی ام الورا اتنے پکے حافظ، اتنے پکے عالم دین، والد بھی حافظ، والدہ بھی حافظہ، والد بھی عالم، والدہ بھی عالمہ، اور دونوں عالم دین، اور تقریباً 537 ہجری کا یہ واقعہ شاید آپ نے نہ سنا یا سنا ہوگا، ذہن میں نہ ہوگا، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواجہ کی ولادت کس شہر میں ہوئی، کس جگہ پر ہوئی، کس طرح ہوئی، کیا ماحول تھا۔
میرے غریب نواز کی ولادت بسعادت سنجر کے علاقے میں ہوئی، اور وہ ایک ایسی آدھی رات میں تشریف لائے جو تاریخ بتائی جاتی ہے 13 رجب المرجب کی تاریخ ہے، اور تقریباً آدھی رات میں سفیدی ظاہر ہو گئی، اتنی سفیدی ظاہر ہوئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا، لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات آنے لگے کہ شاید صبح ہو گئی ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، کیونکہ سفیدی کا عالم یہ تھا کہ خوب روزے روشن کی طرح ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات نہیں ہو رہی بلکہ صبح ہو رہی ہے۔ جس کے آنکھوں سے بے ساختہ آدمی دوڑتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر آئے، وہ لوگ سنجر کے وہ لوگ تھے، جتنے سنجر کے لوگ تھے سب کے سب تہجد گزار، سب کے سب تہجد گزار تھے۔ سنجر میں کوئی بھی آدمی ایسا نہ تھا جو تہجد کی نماز نہ پڑھتا، اور سنجر کا عالم یہ بھی تھا کہ لوگ آپس میں اگر ایک اٹھتا ان میں اتفاق حسن اخلاق کہ وہ پیکر تھے کہ اگر ایک بیدار ہو جاتا تو سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ دیتے۔ جب لوگ باہر نکل کے آئے، لوگوں نے کہا کہ شاید آج ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی ہے، تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ سب لوگ اکٹھا ہو گئے، سب لوگ جب اکٹھا ہو گئے سب نے کہا ماجرا کیا ہے؟ سفیدی نمودار ہے، روز روشن کی طرح ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سفیدی دن کی نہیں ہے بلکہ ماجرا ہی کچھ اور ہے، یہ سفیدی دن کی نہیں ہے بلکہ ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ کچھ جو دانش مند تھے، جو بزرگ حضرات تھے، انہوں نے کہا یہ دن کی سفیدی نہیں، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب کچھ لوگ سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا اس کے خلف میں یعنی مسجد کے پیچھے آسمان سے قندیلیں لٹکی ہوئی ہے اور روشنی یعنی کہ برسات کی طرح روشنی رم رم جھم کی طرح برس رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان سے قندیلیں اس ایک گھر میں جو مسجد کے خلف میں ہے، مسجد کے پیچھے ہے، وہاں پر قندیلیں لٹکی ہوئی ہے اور خوب نور کی رحمتیں برسات آسمان سے ٹوٹ کر اس کے آنگن میں، اس گھر میں آ کر کے رم رم جھم کی طرح برس رہی ہے۔ جب یہ ماحول دیکھا سب لوگ نے معلوم کیا کہ آخر گھر کس کا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ گھر جہاں پر رم رم جھم کی طرح نور کی برسات ہو رہی ہے، یہ گھر حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، بیوی ام الورا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ گھر ہے۔ اللہ، اتنے میں ہی اس گھر سے ایک دایا باہر آئی اور اس نے خوشخبری دی کہ سید غیاث الدین کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام معین الدین حسن ہے۔ سبحان اللہ، معین الدین حسن ہے، ان کے گھر میں ایک حسین و جمیل خوبصورت بچے کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ خوشخبری سنائی حضور غریب نواز ولادت بسعادت میں لکھا گیا ہے کہ جتنے وہاں پر دن اور رات کی طرح آدھی رات میں
سنجر کا علاقہ ایسا محسوس دے رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا گویا کہ رات نہیں ہے بلکہ دن ہے۔ آسمان سے نور کی برسات ان کی ولادت کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو، ولایت میں بتایا جاتا ہے اور روایتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ سنجر کے علاقے میں جہاں پر حضور غوث اعظم حضور خواجہ خواجہ فخر ہندوستان عطائے رسول حضرت معین الدین چشتی سنجری ثم اجمیری علیہ رحمت رضوان کی جس علاقے میں ولادت بسعادت ہوئی، اس علاقے کے لوگوں نے کبھی بھی تہجد کی نماز کو ترک نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم خواجہ کا نعرہ لگاتے ہیں، خواجہ کا نعرہ لگاتے ہیں، خواجہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن میرے خواجہ نے جس طرح زندگی گزاری ہے اور زندگی گزار کر لوگوں کے سامنے انمول تحفہ پیش فرمایا ہے کہ جس علاقے میں آپ پیدا ہو رہے ہیں اس علاقے کے لوگوں نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ آتی ہے آپ کے نام رکھنے کی بات، آپ کی والدہ، آپ کے والد محترم حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ سے مشورہ کرتے ہیں آخر اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا مشورہ کرنے کی بات نہیں بلکہ خواب میں مجھے کئی بار بشارت ہوئی ہے، تیرا حسن پیارا ہو، تیرا مولود حسن ہو، تیرا وطن معین الدین ہو، تو جس لقب سے مجھے خواب میں بشارت دے دی گئی ہو اسی نام سے اس بچے کو یاد کیا جائے، اس کا نام معین الدین حسن رکھا جائے۔ تبھی سے آپ کا نام معین الدین حسن رکھا ہے۔ اور آپ کے والد بیان فرماتے ہیں کہ جب خواجہ کی بچپن سے میرے بیٹے کا معمول اور دستور یہ تھا کہ وہ ہمیشہ قرآن کے مشغلے میں، قرآن کے مصروفیات میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا، اور ایسے مصروفیات میں یعنی کہ کوئی کام اگر پڑتا آپ قرآن کی تلاوت کرتے کام خود بخود ہو جایا کرتا تھا۔ جب کوئی معاملہ پیش آتا آپ کام کر رہے ہیں بلکہ قرآن پڑھتے کام خود بخود ہو جاتا۔ آپ کے والد اور والدہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ خواجہ کی زندگی میں، معین الدین کی زندگی میں اگر ہم نے سب سے زیادہ کوئی پیارا عمل دیکھا ہے تو وہ قرآن کا مشغلہ تھا کہ آپ ہمیشہ کی ہر وقت اگر چلتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے، اٹھتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے، گھر میں رہتے تو قرآن پڑھتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تو قرآن پڑھتے تھے، اپنے باغیچے میں جاتے تو قرآن پڑھتے تھے، چکی چلاتے تو قرآن پڑھتے تھے، کہیں باغیچے میں جاتے تو قرآن پڑھتے تھے، کہیں جا کر بیٹھتے تو قرآن پڑھتے تھے، بارگاہ الہی میں آتے تو قرآن پڑھتے تھے، تنہائی میں ہوتے تو قرآن پڑھتے تھے۔ الغرض کے جب جو کام کرتے اس کام کرنے سے پہلے آپ کا مشغلہ قرآن تھا، آپ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو ایسے ہی عطائے رسول اور خواجہ ہند نہیں کہا گیا ہے، آپ کو مقتدا ایسے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ مقتدا کا معنی ہوتا ہے راجہ، اور یہ راجہ آپ ایک وقت کے لیے نہیں بنے تھے بلکہ جب سے آپ کو غوث پاک نے مقتدا کا لفظ دیا تھا اس وقت سے لے کر آپ پیدائشی آپ راجہ میں آپ کی لسٹ میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو حضرات آپ کے والد فرماتے ہیں اور خود حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 13.5 یا 14 برس کی ہوئی میں نے کافی علوم حاصل کیے، کچھ چیزیں پڑھی، میری والدہ اور میرے والد 1-1.5 سال کے پیچھے دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو ترکے میں کیا ملا؟
ترکے میں آپ کو ایک باغیچہ ملا انگور کا، ایک کچی چکی ملی جس سے آپ اپنا ذریعہ معاش چلاتے تھے، اور آپ کا دستور یہ تھا آپ اپنے والد کے ساتھ پہلے روزانہ اپنے باغیچے میں جاتے تو قرآن پڑھا کرتے تھے، اور میرے خواجہ کی آواز کا عالم یہ تھا اگر جو شخص ایک مرتبہ آپ کی آواز کو سن لیتا دوبارہ وہیں پر رک جاتا۔ آپ کی آواز سے جب آپ قرآن پڑھتے تھے اس کو اپنے کانوں سے سنتا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس کے کان میں جب خواجہ کے قرآن کی آواز پڑتی تھی تو وہ وہیں پر جام ہو جاتا۔ جب قرآن پڑھنا خواجہ ختم بند کر دیتے تب وہ شخص وہاں سے روانہ ہوتا۔ اور یہی نہیں بلکہ خواجہ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ قرآن پڑھتے تو جنات بھی قرآن سنتے تھے، اپنا چلنا بند کر دیتے۔ میرے خواجہ کی زندگی کو دیکھو، خود خواجہ غریب نواز کا بیان ہے کہ جب میں روزانہ اپنے باغیچے میں جاتا وہاں پر میرے جانے سے پہلے صفائی ہو جاتی۔ جب آدمی صبح گیا شام کو واپس آیا پتے گریں گے، کافی ساری چیزیں گرے گی۔ خواجہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا تھا، صبح میرے آنے سے پہلے باغ میں کوئی پتا نظر نہیں آتا، باغ میں کسی قسم کا کوئی کوڑا نظر نہیں آتا، بلکہ معاملہ بالکل صاف رہتا۔ ایک دن میں چوک گیا، میں نے آواز لگائی کہ آخر ہے کون شخص جو میرے باغ کی رکھوالی کرتا ہے، جو میرے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، میرے باغیچے کو رکھوالی کرتا ہے، میرے آنے سے پہلے ہر چیز کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی میں میرا دوست ہے تو میرے سامنے حاضر ہو جائے، کیونکہ دوست سے پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ دوست سے پردہ نہیں ہوتا۔ جو میرا دوست ہے میرے سامنے حاضر ہو جائے، میں دیکھوں، اس کا دیدار کروں، میں اپنے دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اتنی آواز لگائے 8-10 آدمی بزرگ کی شکل میں جن کی عمر 1000 سال کے قریب تھی، اللہ، جن کی عمر 1000 سال کے قریب تھی، وہ خواجہ کے دربار میں سامنے حاضر خدمت ہے۔ خواجہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم جنات ہیں۔ اللہ، خواجہ کی خدمت جنات کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جناتوں کو قبضے میں کرنا چاہتا ہے، جبکہ جنات انسان کے تابع خود بخود ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو جو لقب دیا گیا ہے اشرف المخلوقات کا القاب سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات یعنی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل ہے تو وہ انسان ہے۔ اگر خواجہ اب کوئی انسان یہ تصور کر لے، خواجہ بھی چاہتے کہ میرے قبضے میں جنات ہیں، میرے آگے پیچھے جنات چلتے ہیں، میرے تابع ہیں، اب مجھے کسی چیز کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے خواجہ کو اسلام پہنچانا تھا، اسلام کا پرچم لہرانا تھا، اسلام ہم لوگ تک پہنچانا تھا، تاکہ ہم اسلام تک پہنچ کر اس خواجہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر، اور اسی خواجہ نے 1-2 کافروں کو نہیں بلکہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے مشرف باسلام فرمایا تھا۔ یہ ہے میرے خواجہ کی شان۔ جب آپ نے ان جناتوں سے آپ گفتگو کر رہے تھے اور ان جناتوں نے کہا اے معین الدین حسن، اب سے ہی ہم تمہاری خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جب بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ آتے تھے، آپ قرآن پڑھتے تھے، آپ کا قرآن ہم سنتے تھے، اور سنتے سنتے ہمارا قرآن جو ہم غلط پڑھتے تھے وہ ہمیں صحیح سے پڑھتا آ گیا، تو آپ ہمارے خواجہ ہی نہیں بلکہ قرآنی اعتبار سے آپ ہمارے استاذ بھی ہیں۔ اللہ، خواجہ نے انسانوں کو نہیں بلکہ جناتوں کو بھی پڑھا۔
اور آپ کی زندگی کا ہر مشغلہ ایسا پیارا مشغلہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ اپنے باغ میں کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا آرام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ تھوڑا آرام کے لیے بیٹھ گئے، اچانک سے ایک بزرگ نمودار ہوتے ہیں جن کو دنیا حضرت ابراہیم خندوزی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ آپ کے پاس آئے اور آپ سے عریضہ پیش کیا، اے بچے مجھے کچھ بھوک لگی ہے، کھانے کو ملے گا؟ آپ نے اتنی اچھی مہمان نوازی فرمائی، آپ ایک انگور کا گچھا لے کر آئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان بزرگ کے سامنے پیش کیا۔ بزرگ نے وہ انگور کے گچھے میں سے انگوروں کو توڑا، کھانا شروع کر دیا۔ آپ انگور کھا رہے تھے، آپ انگور نوش فرما رہے تھے، اچانک سے انگور کھاتے کھاتے آپ نے پوچھا، اے بچہ تم مجھے اپنا نام تو بتاؤ۔ کہا میرا نام معین الدین ہے، لوگ مجھے معین الدین حسن کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس بزرگ نے کھانا وہیں پر چھوڑا، کچھ جو انگور تھے ان کو وہیں پر رکھ دیا، آواز سے کہنے لگے میں اپنی منزل تک پہنچ گیا، میں اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ خواجہ نے پوچھا کوئی دیوانہ تو نہیں ہے تو؟ خواجہ نے کہا تم کوئی دیوانے تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں دیوانہ ہوں، میں اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ تمہاری منزل کیا ہے؟ تم کون سی منزل تک پہنچ گئے؟ تم کوئی دیوانے تو نہیں لگتے ہو؟ کہا ہاں میں دیوانہ ہوں۔ خواجہ نے کہا کس کے دیوانے ہو؟ کہا میں دیوانہ ہوں حاجی شریف زندانی کا۔ اللہ، میں حاجی شریف زندانی کا دیوانہ ہوں، ان کی دیوانگی میں مست رہتا ہوں، مجنون رہتا ہوں، پاگل رہتا ہوں۔ میں اپنی منزل کو تلاش کر رہا تھا تقریباً 30 سالوں سے، آج میں نے وہ منزل تلاش کر لی ہے۔ خواجہ نے کیا منزل ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عریضہ پیش کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایک روٹی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب تم حضرت ابراہیم خندوزی اپنی آنکھوں سے ساتوں آسمان دیکھ لو اور ساتوں زمین کے طبقات کا نظارہ کر لو تو تم اس وقت یہ آدھی روٹی کھا لینا اور آدھی روٹی میرے غریب نواز معین الدین حسن کو کام پہنچانا تمہارا ہے کہ تم حسن معین الدین کو یہ آدھی روٹی پہنچا دینا۔ اللہ، حضرت ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ آدھی روٹی رکھی اور آدھی روٹی رکھنے کے بعد کہا کہ آپ اسے نوش فرمائیں، یہ آپ کو حضرت شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیش کی ہے اور یہ روٹی میں 30 سال سے لے کر اپنے ساتھ گھوم رہا ہوں، نہ یہ روٹی گلتی ہے اور نہ اس روٹی سے بدبو آتی ہے۔ وہ روٹی 30 سال کی اگر روٹی ہو کیا اس سے جنگ نہیں لگے گا؟ آج ہماری روٹی اگر 3 دن یا 4 دن رکھ دی جائے تو اس میں پھوئی لگ جاتی ہے، اس سے عجیب طرح کی اسمائلنگ پیدا ہونے لگتی ہے، انسان اس روٹی کو کھاتے ہوئے کتراتا ہے، اپنے اندر اس روٹی کو نہیں ڈالتا بلکہ اس روٹی کو جانور یا کسی کو بیچ دیتا ہے۔ لیکن اس روٹی کو دیکھو جو 30 سال تک ان کی جھولی میں گردش کر رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، لیکن اس روٹی پہ کسی قسم کی پھوئی نہیں لگتی ہے، بدبو نہیں آتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم خندوزی سے آپ مجھے بتاؤ تو صحیح حضرت شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہاں ملیں گے؟ آپ نے اتنا سنا آپ کودنے اور فاندنے لگے۔ خواجہ غریب فرماتے ہیں کوئی مجنون تو نہیں ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔
بس صرف اتنا زبان پر تھا، میری آخری منزل مل گئی جس کو میں 30 سالوں سے تلاش کر رہا تھا۔ اتنے کہتے کہتے میں وہ کچھ بیان کر رہے تھے، خواجہ صاحب سن رہے تھے، اتنے میں ہی کیا ہوتا ہے وہ شخص حضرت ابراہیم خندوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غائب ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غیر نواز فرماتے ہیں اب میں نے اس روٹی کو کھایا اور کھانے کے بعد جو میری پہلی حالت تھی اس سے کہیں دگنا میری حالت بدل گئی۔ کیا بدل گئی؟ میں ذکر الہی میں اور زیادہ مصروف رہنے لگا اور مجھے میرے اندر ایسی کیفیتیں پیدا ہونے لگی کہ میں صرف یاد الہی میں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ جو ترکے میں مجھے وراثت میں مال ملا تھا، جو میرا بغیچہ تھا، میں نے وہ بھی بیچ کر یاد الہی میں یعنی کہ راہ الہی میں نے اس باغ کو بھی خرچ کر دیا، اور جو مجھے پنچکی ملی تھی میں نے وہ بھی اس کی قیمت بھی بارگاہ الہی میں اس کی راہ میں قربان کر دی۔ میرے خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کو یاد الہی میں اس طرح ڈھال دیا، روٹی کھانے کے بعد اسے انہیں یاد الہی کے علاوہ کچھ معاشرہ نظر نہ آتا، تنہائی میں رہتے تو یاد الہی میں مصروف رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے۔ آپ کی حالت اس طرح سے ہو گئی کہ آپ ہمیشہ یاد الہی میں اپنے آپ کو منعمک رکھنے لگے۔ آپ نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، یہاں پر بڑے بڑے ادارے کہاں ہیں، یہاں پر علماء کہاں ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا بغداد میں، کسی نے کہا نیشا پور میں، کسی نے کہا مکہ المکرمہ میں۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جو ترکے میں میرے پاس کچھ پیسہ تھا، میں نے زیادہ ضروریات مال اور مہیا نہ کیا، بلکہ بقدر ضرورت اپنے ساتھ ماہ سفر کے لیے رکھا۔ آج ہم سفر کرتے ہیں، ہر طرح کی مہیات چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے، جو ہمارا سفر 4 گھنٹے کا اگر ہوتا ہے تو اسے ہم 1 گھنٹے میں طے کرتے ہیں، جو ہمارا سفر 2 دن کا ہوتا ہے، 4 دن کا ہوتا ہے، اسے ہم 6 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں فلائٹ کے ذریعے پلین کے ذریعے اسے ہم طے کر دیتے ہیں۔ جبکہ نہیں تو سفر کے بارے میں آیا کہ سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں میں نے بقدر ضرورت اپنی طلب کو جو میری چاشنی تھی اس میں اور زیادہ اضافہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ارادہ کیا بغداد کا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ فرماتے ہیں میں نے بغداد کا ارادہ کیا اور میں بغداد کی طرف روانہ ہوا، میں بغداد کی طرف چل بسا، یہاں تک کہ جب میں بالکل ایسے میدان میں پہنچا، چٹیل میدان میں پہنچا جہاں پر کوئی یار و مددگار نہ تھا، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، کوئی چیز نہ تھی، میں جنگلوں میں بیابان میں ٹہل رہا ہوں، بغداد کی طرف سفر طے کر رہا ہوں۔ میں نے کیا دیکھا، ایک سنسان میدان میں 2 آدمی پڑے ہوئے ہیں جو ڈاکو ہیں، وہ ڈاکو ہے، لوگوں کو مال لوٹتے ہیں، کوئی پیار سے اگر دیتا اس کے پیار سے لہجے میں اس سے مال چھین لیتے ہیں۔ کوئی پیار سے اگر ان کی بات مانتا اس سے مال لے لیتے، اور اگر پیار سے نہ دیتا تو جھٹک پٹک کر اس سے اس کا مال چھین لیتے۔ خواجہ جب ان کے قریب پہنچے انہوں نے باتیں بیان کی۔ خواجہ غریب نواز نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، تم یہاں پر کیوں ہو؟ کہا ہمارے پاس کچھ مال و زر نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ ہمیں کچھ دے دیں اگر آپ کے پاس ہو، ہمارے پاس کھانے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے،
ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی وغیرہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ہمیں دے دے تاکہ ہم اپنا پیٹ بھر لے۔ حضور غریب نواز کے پاس جو تھا کھانے کا سامان مہیا تھا، آپ نے ان دونوں کو دیا۔ جب وہ کھا کر شکم شیر ہو گئے، آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس اور کوئی بھی ہے؟ آپ کے پاس اور کچھ ساز و سامان بھی ہے؟ آپ کے پاس اور کوئی چیز بھی ہے؟ کہا کہ ہاں، جو خواجہ کے پاس تھا سب کچھ ان دونوں کو دے دیا۔ اللہ، جو میرے خواجہ کے پاس تھا سب کچھ خواجہ غریب نواز نے ان کو دے دیا۔ جب وہ کھا پی کر بات چیت کر کے پیار سے سارا مال لے لیے، خواجہ غریب نواز سے پوچھتے ہیں آپ یہ تو بتائیں آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ ہمیں یہ بتائیں آپ جا کہاں رہے ہیں؟ خواجہ نے فرمایا میں جا رہا ہوں بغداد شریف۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا بتایا انہوں نے کہا بغداد تو یہاں سے بھی کافی دور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں بغداد سے نیشا پور جاؤں گا۔ کہا کہ وہاں سے 2 دن کی مسافت نیشا پور کی ہے، آپ وہاں کیسے جائیں؟ آپ کے پاس جب پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس جب کچھ ساز و سامان نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو پروردگار تمہارے یہاں پر کوئی مددگار نہ تھا، جب وہ میرے ذریعے تم دونوں کو کھلا سکتا ہے تو ضرور بنا کسی سہارے اور مدد کے پروردگار میرا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ آپ نے جو کچھ تھا مال انہیں دیا، آپ چل دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں اپنا مال اپنے ساتھ۔ کہا کہ نہیں، جو اللہ والے ایک بار مال کسی کو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، یعنی کہ جو مال ہبہ کر دیا، جو مال دے دیا، اب اسے اللہ والے واپس نہیں لیتے، مال اللہ والے واپس نہیں لیتے ہیں۔ خواجہ مال دے کر آگے بڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے جب خواجہ کا یہ عالم دیکھا، ان کے پیروں کو پکڑا اور کہا کہ آپ بھی ہمیں اپنے دین میں داخل کر لیں۔ کلمہ پڑھا، مشرف اسلام ہوا۔ خواجہ نے انہیں جو چور تھے اپنا خلیفہ مقرر کیا، آپ بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ کچھ دور چلے، یہاں تک کہ کافی دور پہنچ گئے، اچانک سے ایک عورت نمودار ہوئی جس نے کہا کہ خواجہ معین الدین، آج آپ ہمارے گھر ایک رات کا کھانا تناول فرمائیں۔ اللہ، حضور خواجہ غریب نواز نے وہاں دعوت قبول کی، رات کا کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنا آگے کا راستہ طے کیا، وہاں پر جب صبح ہوئی جو آپ کے خواجہ کے جو مرید اور جو آپ کے خلیفہ وہاں پر دونوں تھے، انہوں نے کہا کہ صبح ہوتے ہی ہم نے دیکھا وہاں پر نہ تو کوئی گھر تھا نہ کوئی عورت تھی۔ خواجہ نے فرمایا دیکھو، جب میرا پروردگار میرے ہاتھوں سے تم دونوں تک کھانا پہنچا سکتا ہے تو میرا پروردگار مجھے اپنے خواجہ کو کیوں نہیں کھانا پہنچا سکتا؟ وہ تو خواجہ معین الدین ہے، وہ تو خواجہ معین الدین چشتی سنجری ہے، جنہوں نے اسلام کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اور کس طرح پہنچایا آپ سماعت کرتے چلیں۔ حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف پہنچا اور میری ملاقات کس سے ہوئی؟ حضور غوث اعظم علی رحمت رضوان سے۔ اور خود آپ کا بیان ہے آپ کے ملفوظات میں کہ میری ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، میں آپ کے کمرے خاص میں رہا کتنے دن؟ 57 دن، یعنی کہ میں 57 دن آپ کی کمرے خاص میں رہا۔ حضور غوث پاک کے ساتھ آپ 57 دن رہے۔ اللہ، اس کے بعد
حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، جو یہ شخص تم دیکھ رہے ہو یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے وقت کا مقتدر بنے گا۔ مقتدر کہتے ہیں راجہ، اور آج بھی خواجہ کو راجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لقب کس نے دیا؟ خواجہ کا حضور غوث اعظم نے، جو پیروں کے پیر ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، جو سرتاج اولیاء ہے، جو اولیاء کے سردار ہیں۔ انہوں نے حضور غوث خواجہ غریب نواز کو مقتدر کا الفاظ دیے، یعنی کہ کہا، اے لوگوں، جو تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو یہ شخص اپنے وقت کا جو ہے راجہ بنے گا۔ اور آج دنیا انہیں راجہ کے نام سے زیادہ یاد کرتی ہے۔ آپ نے جب بغداد سے نیشا پور کا سفر شروع کیا، آپ نیشا پور پہنچے، اور نیشا پور پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وہاں پر آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا، یہاں پر کون کون بزرگ ہیں، کون کون علم کے پہاڑ ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے جواب دیا، یہاں پر سب سے زیادہ مشہور اگر کوئی ہے تو حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے خواجہ کو آدھی روٹی پہنچوائی تھی، اور خواجہ انہیں کی تلاش کرنے کے لیے اپنے سنجر سے نکلے تھے، بغداد پہنچے، اور بغداد سے نیشا پور پہنچے، لیکن لوگوں نے کہا ان سے ملاقات کرنے سے پہلے تمہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات کرنی ہوگی، کیونکہ حضرت شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو قید کر لیا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حدیث کے ایک ٹکڑے پر عمل کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، السجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ حضرت شریف زندانی کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو قید کر لینا، اور حضرت شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو قید کر لیا تھا اسی حدیث کے ماتحت۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے، قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی وہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی بات ڈور کو پھیلایا ہے، جنہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ حضرت شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات نہ ہوئی، پوچھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہاں ملیں گے؟ اللہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات کہاں ہوگی؟ لوگوں نے کہا وہ مکۃ المکرمہ میں رہتے ہیں، ان سے مکۃ المکرمہ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ، جب آپ نے نیشا پور سے مکۃ المکرمہ کا سفر شروع کیا، اللہ، اور آپ وہاں پہنچے جہاں پر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، آپ اس وقت جو ہے علم کے پہاڑ سمجھے جاتے تھے۔ آپ اس وقت مکۃ المکرمہ میں بڑے مقتدر، بڑے اقتدار کے پیمانے میں پیش کیے جاتے تھے، اور آپ کو وہ مقام حاصل تھا کہ کوئی فیصلہ اگر ہوتا تو آپ کی موجودگی میں ہوتا، کسی پر کوئی حکم نافذ ہوتا تو حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے، اور یہی خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہی میرے خواجہ کے پیر و مرشد ہیں۔ سبحان اللہ، جہاں سے آپ کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت ملی، انہی سے ملی، اور جب آپ اس دربار میں حاضر ہوئے، آپ وہاں پر توحید و رسالت کا پیغام دے رہے تھے، توحید و رسالت کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ آپ اچانک سے اس دربار میں حاضر ہوئے، آپ نے سامنے نہ بیٹھے، لب کشائی بالمشافہ آپ ان کے سامنے حاضر نہ ہوئے، بلکہ ایک کھوٹ کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے،
بیان اگر جب کرتے تو اپنی آنکھیں بند کر کے بیان کرتے تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس مجلس میں توحید و رسالت کا پرچم لہرانے والے کی بو آتی ہے، یعنی مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. جب اولیاء اللہ کو علم غیب حاصل ہے تو میرے نبی کو کیوں نہیں علم غیب حاصل ہو سکتا ہے؟ حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے آنکھیں بند ہے، مجلس میں کوئی شخص حاضر ہوا اور آپ کا معمول ہمیشہ یہ تھا کہ جب آپ بیان کرتے یا کوئی معاملہ پیش کرتے تو اپنی آنکھوں کو بند کرتے تھے، اور بند کرنے کے بعد جو ہے آپ بعض و نصیحت فرماتے تھے. خواجہ غریب نواز اس میں حاضر خدمت ہوئے، آپ نے پہچانا اور بتا دیا کہ مجھے جو ہے توحید و رسالت کا پیغام پہنچانے والے کی بو آتی ہے، اقتدار رسالت پہنچانے والے کی بو آتی ہے. اللہ میرے خواجہ آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے خواجہ کے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپ اپنی گدی کے قریب لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں معین الدین حسن تم یہاں بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ، میری گدی پہ تم بیٹھ جاؤ. حضور غریب نواز فرماتے ہیں میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے. کہاں خواجہ عثمان ہارونی یعنی میرے پیر و مرشد، اور کہاں میں ان کا ادنا سا غلام، کہاں میں ان کا ادنا سا مرید. اللہ اتنا معاملہ ظاہر سی بات ہے. جب استاذ اگر شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے تو شاگرد کی حالت خراب ہو جاتی ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور مجھے میرے استاذ کی ڈانٹ پڑ جائے. اسی لیے حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرا جسم کانپنے لگا جب خواجہ عثمان ہارونی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہا وہاں سے بیان کرو جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں. اللہ وہاں سے بیان کرو جہاں سے توحید و رسالت کا میں بیان کر رہا تھا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے وہاں پر بٹھایا، میں نے بدستور جہاں سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی میرے پیر و مرشد بیان کر رہے تھے وہیں سے میں نے بیان توحید و رسالت کا بیان کرنا شروع کیا. محفل کا بیان ہے، خود حضور خواجہ عثمان ہارونی کا بیان ہے. وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنے کپڑا پھاڑتا تھا، کوئی اپنے بدن کو نوچتا تھا، کوئی اپنے بدن کو چیرتا تھا اور کہتا تھا ایسا پیغام توحید و رسالت کا جیسا ہمیں معین الدین نے دیا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنے جسم کا کیا حال کر رہے ہیں. کہ توحید و رسالت کا ایسا پیغام پہنچایا. اللہ اکبر. حضرت حضور خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ مجھے اسی چیز کی تلاش تھی. آپ نے ارشاد فرمایا اب مجھے اپنا سلسلہ خلافت سونپنے کا حکم آ گیا، دینے کی اجازت حاصل ہو گئی. جس چیز کو میں تلاش کر رہا تھا مدتوں سے وہ چیز میرے سامنے آ گئی. اب میں حضرت معین الدین حسن کو خلافت چشتیہ سے نوازتا ہوں. اور خلافت چشتیہ صرف کہنے سے نہیں، آج کا ماحول دیکھو، ہر کوئی گھر میں پیر بنا پڑا. کوئی پیر ہے اپنے آپ کو خلافت چشتیہ سے نوازتا ہے. خلافت چشتیہ میں ایک ٹوپی دی جاتی تھی جو 4 طرح کی ہوتی، 4 چیزوں سے اسے روکا جاتا. ترک ایک ترک ایسا ہوتا کہ شبہ حلال حرام جو بھی ہوتا جس میں اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جائے. ترک معاصی گناہوں سے بالکل چھٹکارا ہو جائے. روزی بقدر کفایت ہو، بقدر کفایت زیادہ نہ ہو بلکہ بقدر ضرورت جو ہے اپنے آپ چیز کو رکھا جائے، بقدر ضرورت رہا جائے. آج کا ماحول دیکھو
کسی کے گھر کیا ہے، کسی کے گھر کیا ہے، ہو کوئی بات نہیں، لیکن عبادت ضروری ہے۔ اعمال کی عبادت، بدنی عبادت، جسمانی عبادت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو حضرات، ہم اپنی قیمتی وقت کو زیادہ برباد نہ کر کے یاد الہی میں مصروف کریں، یاد الہی میں گزارے۔ انشاءاللہ ابھی زندگی بہت ہے۔ پھر یہیں سے حضور خواجہ غنی نواز کے تعلق سے، حضور خواجہ غنی نواز ہندوستان میں کس طرح آئے، آپ